گا اتنا بولنے والے کو بھی ثواب ملے گا. میں تمہیں ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہہ دو کہ دے دوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ دوسرا گروہ قبر سے اٹھے. اب دوسرا گروہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دوسرا گروہ قبر سے اٹھے گا. وہ گروہ جب قبر سے اٹھے گا تو ان کا چہرہ کالے خنزیر اور سور کی طرح ہوگا. جب دوسرا گروہ قبر سے نکلے گا کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل لے کر، اور پھر ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہا ہوگا. تو حضرت معاذ ابن جبل یہ سنا تو تڑپ گئے، اس لیے کہ دوسرے گروہ کا تو حال ہی بڑا بدترین ہے. انسان ہو کر چہرے سور کی طرح ہوگا، اور صرف سور کی طرح نہیں، صرف خنزیر کی طرح نہیں، سور اور خنزیر میں بھی جو ڈراؤنی شکل لگتی ہے کالا خنزیر، کالا سور. اللہ اکبر. مسلمانوں سوچو، لرز جاؤ، غور کرو. اللہ معاذ ابن جبل لرز گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو قبر سے اٹھتے وقت ان کا چہرہ کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ اور پھر اس کے بعد ان کا منہ کے بل ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا اے معاذ جو دنیا میں نمازوں میں سستی کرتے تھے، نمازوں میں غفلت کرتے تھے، نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ کالے خنزیر کی طرح ہوں گے، کالے سور کی طرح ہوں گے. آپ اندازہ تو کریں جس رسول کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس رسول کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں نماز نہ پڑھو گے تو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھنا ہوگا، خنزیر کی شکل میں اٹھنا ہوگا. اللہ اکبر. ڈر نہیں لگتا لوگوں کو؟ کتنی سادگی سے کہہ دیتے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، مولانا ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. اتنا افسوس ہے. فیس بک کے لیے ٹائم، یوٹیوب کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم، کھانے کے لیے ٹائم، پہننے کے لیے ٹائم، ہر چیز کے لیے ٹائم. اللہ کے لیے ٹائم، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں. نماز اللہ کی عبادت اللہ کے دربار میں ادا کی جاتی ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں. پھر کہتے ہو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں. ایک بات ذمہ داری سے، میں کوئی بات جلدی چیلنج کے ساتھ نہیں کرتا، بہت کم باتیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں، اگر مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں ان کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں. جن مسائل میں گرفتار ہو ہر مسئلے کا حل ہوگا. اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرو، بس خدا کے دربار سے اپنا رشتہ جوڑ لو. بس اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس کے دربار سے بڑا دربار کس کا ہے؟ اس کی چوکھٹ سے بڑی چوکھٹ کس کی ہے؟ مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے دربار سے جڑے ہوئے تھے اس وقت تک ہمیں یہ تکلیفیں نہیں تھی. اب لوگ کہتے ہیں بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، بچے باغی ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آخری میں کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. میرے بھائی کسی نے کچھ کیا کیا؟ یہ 2 نمبر کی بات ہے. تیرے کرتوت نے تیری بنی کو بگاڑ دیا، اللہ کو تو نے ناراض کیا، اللہ نے تیرے گھر سے چین اٹھایا، تیرے گھر سے سکون اٹھایا، تیرے گھر سے اطمینان اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوں. حضور تو ان گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے. بھائیو اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو. اگر اپنی خوشیاں چاہتے ہو، اپنے لیے برکتیں چاہتے ہو، اپنے لیے نعمتیں چاہتے ہو، اپنے لیے عزتیں چاہتے ہو، نماز کی پابندی شروع کرو. اور جمعہ سے پڑھیں گے، جمعہ نہیں ابھی سے پڑھیں گے، آج سے پڑھیں گے. کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، ہمیں آج اور ابھی سے پڑھنا ہے. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلسے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں عشاء پڑھیں. ایک دم نماز کے قریب نہیں آؤ گے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. چھوڑو اس دنیا کے گورکھ ٹھنڈوں کو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور عہد کرو. سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، خوشی ہو، غم ہو، کبھی
کبھی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھی نماز تو آخر موت ہے میرے بھائی، موت. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ مرو گے، پھر جب قبر سے اٹھو گے تو سچے نبی نے فرمایا، غیب دا نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا کہ بے نمازی یا نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. تھوڑا تصور کرنا، آقا کا فرمان نہ ہوتا میں اتنا زور نہ دیتا. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کسی بندے کو وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی مومن کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کے چہرے پہ سفید داغ ہو. اگر کسی کے چہرے پہ اللہ نہ کرے سفید داغ ہو جائے، برس کا داغ ہو جائے تو وہ شرماتا ہے، کبھی منہ پہ رومال رکھ کر کے چلتا ہے. بلکہ اگر کسی کا کینسر کا آپریشن ہو تو وہ منہ چھپا کر کے چلتا ہے. منہ میں گڈھا ہو گیا، آپ سے پوچھتا ہوں منہ میں گڈھا ہو جائے تو چہرہ چھپا کر کے محفلوں میں جاتے ہو، چہرہ چھپا کر لوگوں سے ملتے ہو. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب قیامت کے دن کالے سور جیسا منہ بنا دیا جائے گا، کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ کیا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ میرے بھائی جو اپنے آپ پہ رحم کرو، رحم کرو. رسول اللہ نے جو فرمایا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وہ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں. ان کی زبان میری اور آپ کی زبان کی طرح نہیں ہے. ان کی زبان کی شان یہ ہے، وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے اور اللہ قیامت تک میری نسلوں کو بھی نمازی بنائے. آج سے عہد کرو، مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی نماز کی پابند بنے. ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن سور جیسی شکل بنانے کے لیے تیار ہو جائے، خنزیر جیسا چہرہ لے کر اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. وہاں کوئی رحم نہیں ہوگا، وہاں کسی کی نہ سنی جائے گی. اس لیے کہ اللہ پاک اس دن ایسا غضب کرے گا، نہ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار ہوا نہ اس کے بعد اس طرح کے غضب کا اظہار ہوگا. اس لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس دنیا کے انسان دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہوں گے، پھر کامیابی کا چانس ہے. اس امتحان میں ناکام ہو گئے دوبارہ کوئی چانس نہیں ملے گا، دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ